آقا نعمت دریائے رحمت سیدنا اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مغید ملت قاہرہ مجدد ملت ماہیہ حاضرہ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت امام احمد خان قاسمی بھائی علیہ السلام بارگاہ رسالت میں اپنی عقیدت و محبت کا اظہار اس واجبانہ انداز کے ساتھ فرماتے ہیں. بات میں یہ فرماتے ہیں کہ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ابداً کرم بنایا, ہمیں بھی تمہارے کو تیرا آسمان بتایا, تجھے حمد رہے بتایا. اس بات میں ایک اور ہمارا فرماتے ہیں کہ یہی بولے زندہ ہمارے چلنے جہاں کے بھارے سبھی میں ہاتھ ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے ایک نے ایک بنایا, تجھے یک نے یک بنایا. اس بات سے بڑی بارگاہ رسالت میں اپنا امتحان پیش کرتے ہیں اور بات سے بڑی نے بارگاہ رسالت میں اپنا ایمان کا دور پیش کیا تھا کہ جب بات سے بڑی سے حسد کرنے والے صرف اپنے ہی نہیں تھے, بیگانے بھی تھے. بات سے بڑے دین سے حسد کرنے کے لیے صرف ادیان باطلہ ہی نہیں تھے, بلکہ بات سے بڑے دین سے جن لوگوں نے حسد کیا ان میں اپنے بھی شامل تھے, مذہب والے بھی شامل تھے, کرنا پڑنے والے بھی شامل تھے. تو بات سے بڑے دین نے بارگاہ رسالت میں معلومہ پیش کیا کہ ایک طرف ہے حاکم, ایک طرف عدو الدین مذہب والے حاکم, تو ہی طرح کا بارگاہ وسیعت میں اپنا معلومہ پیش کیا, بارگاہ رسالت کا معلومہ پیش کیا کہ ایک طرف ہے آزاد دین, ایک طرف ہے حق دین, بندہ ہے تنہا رہا تم پہ کرو. بات لے بڑے گرے ایک طرف آزاد دین کر کر ایک مزاج الگ کر دیا کہ یہ آزاد دین ہے, یہ دین کے دشمن ہے, ہمیں ان کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن بات لے بڑے نے مذہب والے حاضر کہہ کر ایک مزاج پھر الگ کر دیا. میں کہتا ہوں کہ یہ حکومت دین کو ہے اور مذہب والے حاضر کو ہے. میں آج کو تفصیلی گفتگو آپ کے سامنے پیش نہیں کروں گا. مختصر سے سب کے اندر ہر رائے کی چند باتیں آپ کے ہاتھ میں کی تعلق حاصل کروں گا. سیدنا اعلیٰ حضرت بات سے بڑے رضی اللہ تعالیٰ ہونے سیدنا رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں اپنی عقیدت کا اظہار فرمایا. بات سے بڑے کی بتاتے ہیں کہ سر بلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا اور کیا بس ہے آنکھیں تو ہے کیسا تیرا. پھر بات سے بڑے کی فرماتے ہیں کہ تیری سرکار میں لاتا ہے بڑا کو سبھی تو میرا خوف ہے اور لاتا تیرا تیرا. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی والوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم قرآن کریم کی مشہور معروف سورہ فاتحہ آیت مبارکہ سے میں نے اپنی تقریر کے لیے ایک اہم موضوع کو چن لیا. اس موضوع کی شعائیں آپ تک پہنچانے کے لیے کئی دلیل کر رہا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے, اس کا مفہوم یہ ہے, گویا کہ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا یہ ہے, اس کا مقصد یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. ایک مرتبہ آپ کہہ دیجیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے, اللہ کے رسول ہے. جب وہ ہے تو آج میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس ذات مبارکات سے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور سے ایک نور ظاہر فرمایا اور فرمایا آجا محمد رسول اللہ. اس نور سے آواز آئی لا الہ الا اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نور سے چار حصے کیے. ایک سے کائنات عالم کو پیدا کیا, ایک سے ہر کو خوشی کو پیدا کیا, ایک سے
تعالیٰ کی بارگاہ میں بات نے بڑے کی پوری چٹائی سے اعلان کروایا کہ وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ میرے دوست میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصطفیٰ کے نور کو اپنے نور سے پیدا کروایا اور ساری کائنات کو مصطفیٰ کے نور سے پیدا کروایا۔ اسی کے بعد نے فرمایا کہ وہ تو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ تو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کا مٹی کا پتلا تیار فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کی جس میں اقدس میں روح ظاہر فرمائی، جس میں آدم میں روح گئی واپس آ گئی، پروردگار نے پھر جس میں آدم نے روح ظاہر فرمائی، جس میں آدم نے روح جاتی ہے واپس کرتی ہے، پھر روح ظاہر فرمائی، روح جس میں آدم میں گئی واپس آ گئی۔ آدم نے حضرت آدم کی پوچھ میں نور محمد ظاہر کروا دیا اور حضرت آدم کے جسم میں روح ظاہر کروائی، روح ٹھہر گئی۔ میں پوچھتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے تو یہ روح ٹھہر گئی، روح ٹھہر کیوں گئی؟ تو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس میں آدم میں جو روح ٹھہر گئی ہے یہ برکت ہے نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر نور محمد سے آدم میں نہ رکھا جاتا تو روح نہ ٹھہرتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام ملائکہ کو حکم دے دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کیجیے، سب کے سر سجدے میں چلے گئے، سب کے سر سجدے میں جھک گئے، مگر ایک تھا جو اکڑ گیا، ایک تھا جو عبادت بہت کرتا تھا، ریاضت بہت کرتا تھا، محنت بہت کرتا تھا، استدلال کی قوت کو حاصل کرنے کے لیے بے بنا حکومت نے نظام کیا تھا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر شیطان کے دندوں کو زمین اور آسمان کی وسعتوں میں پھیلا دیا جائے تو زمین اور آسمان کی وسعتوں میں کوئی چپا ایسا نہیں ہوگا جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ تو شیطان اپنے دندوں پر اکڑ گیا، اپنی ریاضت پر اکڑ گیا، اپنی عبادت پر اکڑ گیا، تو خدا کی بارگاہ میں جو پکڑ گیا وہ اکڑ گیا، اس لیے مرد سے بارگاہ علاج ہو گیا۔ تو نے نبی کی گستاخی کی ہے، تو نے نبی کی شان میں توہین کی ہے، تو میرے دوست اللہ تبارک و تعالیٰ نے اٹھایا تھا یہ کام کو، عبادت کی بنیاد پر اٹھایا تھا، ریاضت کی بنیاد پر اٹھایا تھا، محنت کی بنیاد پر اٹھایا تھا، سجدوں کی بنیاد پر اٹھایا تھا، عبادت اور ریاضت کی بنیاد پر شیطان اٹھا تھا اور گستاخی رسالت کی بنیاد پر شیطان پر مجھے بارگاہ الہی بن کر ہمیشہ کے لیے زمین کو پھینک دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھہرا دیا۔ پروردگار عالم نے ایوب قیوم نے سمیع بصیر نے علی و خلیل نے والمحتاج نے حکم یہ دے دیا کہ اے آدم اس درخت کے قریب مت جانا۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے پروردگار نے درخت کے قریب جانے کو منع کیا تھا۔ پروردگار کا حکم یہ تھا کہ آدم اس درخت کے قریب مت جانا، اس بھائی قریب مت جانا، مشیت ہے جانا کھانا تاکہ تو دنیا میں جانا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے حکم الہی پر عمل کیا، مشیت الہی پر عمل کیا، جو ان کے جانے آخر تناول کروا دیے، بس جو ان کے جانے تناول کروانا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا سے جنت کو اتار دیا گیا۔ میں وہ تفصیلی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، صرف اشاروں کی بات آپ کے ذہن میں اتارنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ان کے دانے کھا کر دنیا میں آ گئے، دنیا میں آنا تھا، ہم انسانوں کے درمیان میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے کہا حضرت آدم علیہ السلام نے جو ان کا دانا کھا دیا بہت بڑی خطا تھی، اگر آدم جو ان کے دانے نہ کھاتے تو جنت میں رہے ہوتے، جب آدم جنت میں ہوتے تو ہم بھی جنت میں پیدا ہو جاتے۔ میں کہتا ہوں یہ نادان انسانوں تمہیں معلوم نہیں کہ جنت میں انسانوں کی پیدائش کا سلسلہ شروع نہیں ہو سکتا تھا۔ حکم یہ تھا کہ جنت گیہوں کے دانے کے قریب نہ جانا، مشیت الہی یہ تھی کہ تم گیہوں کے دانے کھا لینا تاکہ تم دنیا میں جانا۔ لوگوں نے کہا کہ آدم نے گیہوں کا دانا کھا کر بہت بڑی خطا کی۔ میں کہتا ہوں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گیہوں کے دانے کھا کر خطا نہیں کی، خدا کی قسم یہی تو حضرت آدم کی ادا کی ادا کو خطا کہنے والوں کہ تمہاری خطا ہے کہ خطا کو خطا کہہ رہے ہو۔ حضرت آدم کو نبی ہے اور نبی وہی انسان وہی ہوتا ہے جو ہے
मत जानता हो। हजरत आदम तो ये बात जानते हैं कि मैं दुनिया में जाऊंगा तब इंसानों के निकलने का सिलसिला शुरू होगा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए, दुनिया में तशरीफ लाने के बाद 200 साल तक, और एक रिवायत में आया है कि 360 साल तक हजरत आदम अलैहिस्सलाम गिरिया बजारी करते रहे। आज दौरा कबूल न हुई। अचानक हजरत आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जब मैं जन्नत में ठहराया गया था तो जन्नत के दरवाजों के पर्दों पर मैंने लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ख्याल आया कि जब मैं जन्नत में ठहराया गया था तो जन्नत के दरवाजों के पर्दों पर मैंने लिखा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये ख्याल आया कि जब मैं जन्नत में ठहराया गया था तो जन्नत में फरिश्तों की आंखों की उंगलियों पर लिखा देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हजरत आदम को ख्याल आया कि जब जन्नत में ठहराया गया था तो कलम में लिखा देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ख्याल आया कि जब जन्नत में ठहराया गया था तो कुर्सी पे लिखा देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ख्याल आया कि जब जन्नत में ठहराया गया था तो बातें अर्थ को लिखा देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर ख्याल आया कि जब जन्नत में ठहराया गया था तो पूरा दुनिया की खासियत पर लिखा देता था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ए अल्लाह, जिस नाम को तूने अपने नाम के साथ पैदा किया है, इस नाम की बरकत को मेरी तौबा कबूल फरमा ले। बारगाह इलाही में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रिश्ता लेकर गए। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हो गई। मैं कहता हूँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल होना थी कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ख्याल आया कि जब मैं जन्नत में ठहराया गया था तो जन्नत में मेरी नसीब हयात हज़रत हव्वा को जन्नत में थी। हज़रत आदम को ख्याल आया कि मेरे साथ जन्नत में मेरी नसीब हयात हज़रत हव्वा की ठहराई गई थी। हज़रत हव्वा का आदम को ख्याल आना था कि हज़रत आदम ने हज़रत हव्वा की तलाश शुरू कर दी, हज़रत हव्वा को ढूंढना शुरू कर दिया, हज़रत हव्वा का पता लगाना शुरू कर दिया। हज़रत हव्वा को ढूंढने लगे, पत्ते पत्ते को पूछ रहे हैं, डाली डाली से पूछ रहे हैं, चप्पे चप्पे से मालूम कर रहे हैं, सत्ते पत्ते से मालूम कर रहे हैं। ढूंढते ढूंढते पता लगाते लगाते तलाशों को ढूंढे सरगर्दान को देखते मालूम करते करते मालूम करते करते ढूंढते 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 9 दिन हिंद को अराफात के मैदान में हज़रत आदम की मुलाकात हज़रत हव्वा से हो गई और हज़रत हव्वा की मुलाकात हज़रत आदम से हो गई। गोया मैं कहना चाहता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी जिन को नबुव्वत अता नहीं करवाई, अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों में नबुव्वत अता करवाई और इंसानों में भी परवरदिगार आलम ने किसी औरत को नबी नहीं बताया। हाँ, नबुव्वत अगर दी है खुदा ने तो इंसानों में नबुव्वत दी है और इंसानों में किसी औरत को नहीं, मर्दों को नबुव्वत दी है, कोई किसी औरत को नबी नहीं बनाया। तो मैं कहना चाहता हूँ कि हज़रत आदम अल्लाह के नबी है और हज़रत हव्वा अल्लाह की पति है। तो अब इसको इस तरीके से समझो कि अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत के मुताबिक 9 जिलहिज को अराफात के मैदान में वली की मुलाकात नबी से हो गई और नबी की मुलाकात वली से हो गई। इस मुलाकात के दिन को, इस मुलाकात की तारीख को, इस मुलाकात की साहब को, इस मुलाकात के लम्हे को, इस मुलाकात के दिन को मेरे परवरदिगार ने हजरो करीम ने समुद्र बसीर ने अजमो कबीर ने अजमे नाज़िर सुदूर ने इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया, इतना पसंद फरमाया कि हर साहिब के ताहत पर जिंदगी में एक मरतबा अराफात के मैदान में पहुंचने को बस कह दिया है कि अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ बाबे इजाजत से टकरा जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ अर्जन कबूल हो जाए, अगर तुम ये चाहते हो कि तुम्हारी दुआ रद्द न की जाए तो उस मकाम पर पहुंच जाना जिस मकाम पर मेरे नबी से मेरे नबी की मुलाकात हो गई थी। तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं की जाएगी, तुम्हारी दुआ कबूल कर ली जाएगी, बाबे इजाजत से टकरा जाएगी। मेरे दोस्तों, बात कोई आगे बढ़ती जा रही है, मगर ये मौलाना अहमद रफी साहब का बहुत बड़ा एहसान करम है कि आपने मुझे इतना मुकद्दर टाइम दिया है कि मैं अपने इस मुकद्दर टाइम में तमहीद तैयार करूंगा, तमहीदी वीडियो पेश कर सकता है। तो हज़रत अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम और हज़रत हव्वा की मुलाकात को पसंद कर दिया। और मेरे दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ ये वो मकाम है। मैंने किसी से पूछा कि हज किसको कहते हैं, तो जवाब दिया कि खाने काबा का तवाफ करो तुम्हारा हज हो जाएगा। मैं कहता हूँ कि खाने काबा का तवाफ करने का नाम हज नहीं है,
یہ تو حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا صفا اور مروا کی صحیح کرو تمہارا حج ہو جائے گا. میں کہتا ہوں کہ صفا اور مروا کی صحیح کرنے کا نام حج نہیں ہے, یہ تو ایک رکن ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ شیطان کو تم کنکر مارنا تمہارا حج ہوگا. میں کہتا ہوں کہ یہ حج نہیں ہے, یہ تو حج کے ارکان میں سے حج کا ایک رکن ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ تو کہا کہ تم مصطفیٰ میں قیام کر لینا. میں کہتا ہوں ابھی حج نہیں ہوا ہے. کہا تم مینا میں قیام کر لینا. میں کہتا ہوں مینا میں قیام کرنے کا نام حج نہیں ہے. حج کس کو کہتے ہیں؟ یہ تو حج کے ارکان میں سے حج کا ایک رکن ہے. حج کہاں ہوگا؟ تو سنو, میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو حج کے ارکان میں سے حج کا رکن ہے. حج عرفات کے میدان میں ہوگا اور 9 ذوالحجہ کو حج عرفات کے میدان میں ہوتا ہے. اگر کوئی انسان کہتا ہے کہ ہم 9 ذوالحجہ کو نہیں, ہم 8 ذوالحجہ کو حج کریں گے, حج ادا نہیں ہوگا. کوئی چاہے کہ ہم 10 ذوالحجہ کو حج کریں گے تو حج ادا نہیں ہوگا. حج تو عرفات کے میدان میں ہوگا اور 9 ذوالحجہ کو حج ہوگا. میرے دوستو, حج میں ہوتا کیا ہے؟ ارے حج میں یہی تو ہوتا ہے, عرفات کے میدان میں یہی تو ہوتا ہے کہ صبح سے شام تک تمہارے سر اور آسمان کے درمیان کوئی سایہ نہ رہے. صبح سے شام تک گڑگڑا گڑگڑا کر ہاتھ بلند کر کے, ہاتھ پیچھے کر کے خدا کی بارگاہ میں گڑگڑا گڑگڑا کر رو رو کر دعائیں کرتے جاؤ. شام تک تمہارا حج ہو گیا. اس کو کہتے ہیں حج. اور وہ مقام سمجھتا ہے وہ عرفات کا میدان ہے. اور عرفات کا میدان ہے کون سا میدان ہے؟ میں کہتا ہوں خدا کی قسم یہ وہی میدان ہے کہ جس میدان میں ولی کی نبی سے ملاقات ہوگی, نبی کی ولی سے ملاقات ہوگی. تو جس مقام پر نبی کی ولی سے ملاقات ہو جاتی ہے وہ مقام دعا کے لیے اور جگہ پر جاتا ہے. میرے دوست کو میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم یہاں پر سیدنا عثمان خان غوث خان شہنشاہ خان سیدنا موقع خان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس نام سے یہاں پر جمع ہوئے ہیں. میں آپ کو کہتا ہوں مجھے جواب دو کہ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. میں کہتا ہوں کہ سیدنا خان سے بنتی اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. میں پوچھتا ہوں کہ سیدنا خواجہ ہندوستان کے راجا مسلمانوں کے خواجہ سیدنا خواجہ اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. میں پوچھتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. میں کہتا ہوں کہ سیدنا مفتی اعظم اللہ کے ولی ہے کہ نہیں؟ جواب دو. میں کہنا چاہتا ہوں خدا کی قسم یہ تو ایسے ولی ہے کہ اگر ٹھوکر مارتے تو ولی بنا دے, اگر نظر کرتے تو ولی بنا دے, اگر جھوٹے تو ولی بنا دے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ولی ہی نہیں ہے, یہ تو ولی گھر ہے. ان کی تو نظروں میں ولایت بتا سکتی ہے, ان کی تو ٹھوکروں میں ولایت بتا سکتی ہے. یہ ولایت بانٹا کرتے ہیں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ جب بغداد کی مقدس سرزمین پر سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قبر میں اتارا گیا, ذرا سا منظر کا جائزہ لیجیے. جب غوث اعظم کو بغداد کی مقدس دھرتی پر قبر میں اتارا گیا تو غوث اعظم ولی ہے نا, اعلیٰ حضرت ولی ہے نا, خواجہ اعظم ولی ہے نا, مفتی اعظم ولی ہے نا, یہ تو ولی گھر ہے. جب اس ولی کو قبر میں اتارا گیا ہے بغداد کی دھرتی پر تو قبر میں ولی کی ملاقات اب کس سے ہو رہی ہے؟ بریلی میں ولی کی ملاقات اب کس سے ہو رہی ہے؟ اجمیر میں ولی کی ملاقات کس سے ہو رہی ہے؟ کیا آدم سے ہو رہی ہے؟ کیا نوح سے ہو رہی ہے؟ کیا موسیٰ سے ہو رہی ہے؟ کیا عیسیٰ سے ہو رہی ہے؟ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ قبر میں ولی کی ملاقات اب اس سے ہو رہی ہے کہ آدم کو جس کے رشتے میں پیدا کیا گیا ہے, نوح کو جس کے رشتے میں پیدا کیا گیا ہے, موسیٰ کو جس کے رشتے میں پیدا کیا گیا ہے, عیسیٰ کو جس کے رشتے میں پیدا کیا گیا ہے. گویا ولی کی ملاقات اب قبر میں امام المتقین ہو رہی ہے, سید المرسلین سے ہو رہی ہے, امام الانبیاء سے ہو رہی ہے. گویا قبر میں ولی کی ملاقات جناب محمد رسول اللہ سے ہو رہی ہے. جب قبر میں ولی کی ملاقات نبی سے, نبی کی ملاقات ولی سے ہو گئی تو نبی سے بڑی بنا دو. میں نے کہا تھا عرفات کے میدان میں بھی نبی کی ملاقات ولی سے, ولی کی ملاقات نبی سے, تو بغداد میں بھی ولی کی ملاقات نبی سے, نبی کی ملاقات ولی سے, اجمیر میں بھی نبی کی ملاقات ولی سے, ولی کی ملاقات نبی سے, بریلی میں بھی نبی کی ملاقات ولی سے, ولی کی ملاقات نبی سے. تو سنو میرے دوستو, جس مقام پر ولی کی ملاقات نبی سے ہو جاتی ہے اور نبی کی ملاقات ولی سے ہو جاتی ہے وہ مقام دعا کے لیے مجھے سفر کرتا ہے. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا دادے اجازت میں رکھتا ہے, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہاری دعا جب ایک دوسرے تک پہنچ جائے